السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر ہر وقت رحم کی بارش کرتا ہے۔ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلیں، نیک راستہ اختیار کریں۔ آج ہم آپ کو حدیث سنائیں گے طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مصائب۔ ارے ظالم، محسن کے طریقوں پر چھری پھیرتا ہے، محسن کے طریقوں پر استرے چلاتا ہے۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ ایک کتا ایک روٹی کھا کر در نہیں چھوڑتا، تو اس کے احسان بھول گیا جو طائف میں تیرے لیے لہولہان ہو گیا۔ زمین رونے لگی، حدیث سن رہا ہوں، زمین رو پڑی، طائف کے پہاڑ رو پڑے، ساتوں آسمانوں کے فرشتے رو پڑے جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر لگتے دیکھا۔ اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اللہ بھی دیکھ رہا ہے۔ ایسی محبوب ہستی، ایسی مقدس ہستی، ہائے کہاں سے ان الفاظوں کو لاؤں ان کی ذات کو بیان کرنے کے لیے؟ میں تو چھوٹا سا طالب علم ہوں، میرے تو پاس کچھ نہیں۔ اللہ تو نے مجھے کس کے حوالے کر دیا؟ میں اور کسی سے کچھ نہیں کہتا، تجھ سے گلہ ضرور کرتا ہوں۔ نوبت بائے جار سید یہاں تک معاملہ پہنچا، لیکن اتنے دکھ درد کے بعد اس قوم کے لیے بد دعا کا ہاتھ بھی نہیں اٹھایا۔ فرشتے آگے تھے، بتائیں ان کو پیس کے سرما بنا دوں؟ نہیں نہیں، یہ نہیں تو ان کی نسل ہی شاید ایمان والی بن جائے۔ سبحان اللہ۔ اے بھائیوں بہنوں، اللہ کے واسطے میری فریاد سنو۔ کہاں جا رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ ادھر منزل نہیں ہے، یہ راستہ خوفناک صحرا کی طرف جاتا ہے، خوفناک غاروں کی طرف جاتا ہے۔ بھائیوں، اندھیروں کے حوالے مت کرو اپنے آپ کو، تو بھی بنائے اس سے بینا کے حوالے کرو جو زمین پر بیٹھ کر عرش کی تحریر پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جنت کو دیکھتا ہے، جہنم کو دیکھتا ہے، اس کا درد دیکھو، اس کا رونا دیکھو، کیونکہ اس کے ساتھ نہیں جڑے جس نے منزل پانی تھی، اس کے ساتھ نہیں جڑے جس نے منزل پانی تھی، جس نے انسانیت کا سوراخ بنایا، جس نے منزل کا نشان بنایا، جو خود انگلی سے پکڑ کے چلایا، جس نے خود انگلی سے پکڑ کے چلایا، پیٹ پر پتھر باندھ لیے، تن پر جوڑا ایک ہے۔ کوئی ایسا بادشاہ تو دکھاؤ جس کے ہاتھ میں ساتوں آسمان ساتوں زمین کی چابیاں ہوں، اور پھر وہ پیٹ پر پتھر باندھ کر بیٹھا۔ کوئی ایسا مالدار تو دکھاؤ جس کے سامنے احد پہاڑ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو، یا رسول اللہ اشارہ کرو، اشارہ ہو تو میں سونا بن جاؤں، اور پھر وہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہو۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، میرے ماں باپ قربان ہوں یا رسول اللہ، آپ بیٹھ کے کیوں نماز پڑھ رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھوک اتنی ہے کہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ کوئی ایسا بادشاہ تو دکھاؤ، کوئی ایسی اقتدار والی تو دکھا، اور ایسے اختیار والے تو دکھاؤ۔ وہ ارشاد کرے تو جنت کے جوڑے زمین پر آ جائیں، اور آسمان سے سونا چاندی اس کے گھر پر بھر جائیں، اور پھر وہ اسے پیٹ پر پتھر باندھ کے اور ایک جوڑے میں زندگی گزار دے، اور اپنے کپڑے خود دھوئے۔ سبحان اللہ۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گیا، یا رسول اللہ، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ کہا، میرے تو ابھی کپڑے ہی سوکھے نہیں، سوکھیں گے تو آ کے نماز پڑھوں گا۔ ایسی طاقت والا جس کے اشارے پر پہاڑوں کا فرشتہ دشمنوں کو سرمے کی طرح پیس کے رکھ دے، اتنا اختیار جو رکھتا ہو اور پتھر کھا کے
زخم کھا کے بے ہوش ہو کے گرے۔ ایسی بے بسی کا عالم کہ طائف کے پہاڑ رونے لگے، طائف کے پہاڑ رونے لگے اور ساتوں آسمان کے فرشتے رونے لگے۔ جب آپ کو پتھر پڑنے لگے، جس کی بے بسی پہ، جس پہ ظلم کو دیکھ کر پتھر بھی رو پڑے، اور جس کو اتنا اختیار حاصل ہو کہ انہیں پہاڑوں میں ان کو سرما بنا دیں، پھر وہ کہیں اچھا یہ نہیں تو ان کی نسل تو کلمہ پڑھے گی، کوئی ایسا دنیا نمونہ پیش کر سکتی ہے؟ بالکل نہیں۔ سید ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کا سلام۔ ان کے پیچھے چلے جن کے پیچھے چل کے منزلیں ملتی ہیں، یہ 360 بتوں کے پجاریوں کو دیکھو کہاں اللہ تعالیٰ نے پہنچایا ہے۔ اللہ کے دروازے پہ حاضری دینے کے لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے؟ 4 دکانیں تھیں تو 40 بنا لیں، اس سے زیادہ کیا کرتے؟ لیکن جب سب کچھ لگا دیا، تن من دھن اپنے آپ کو قربان کر دیا، اور یہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نا ساتھ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں اس میں رکاوٹ تھا۔ وہ کاٹنے کے لیے نہیں کاٹ رہا تھا، بلکہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ پیچھے ہٹیں، نہ زیارت کرنا ہے، پیچھے ہٹو، میں نے زیارت کرنا ہے۔ سانپ کا کاٹنا انتقام کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس لیے تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے دو۔ ایسے موذی بھی جس کے دیدار کو ترسیں۔ سبحان اللہ۔ اس کی زندگی آج ایک اپنے اندر اور ہر مسلمان کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بٹھاؤ۔ اللہ نے ویسے بھی بڑا خوبصورت بنایا ہے، نسب بھی اعلیٰ، حسب بھی اعلیٰ، شمار بھی اعلیٰ، خصائل بھی اعلیٰ۔ والد کی وفات پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو۔ ماں سب کی ماں ہوتی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں بھی مری تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بڑے آنسو بہائے تھے۔ چودھری صاحب تو پوتوں والے ہو گئے، دادی پوتوں والی ہو گئی، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو 6 برس کی عمر میں ماں سے جدائی اختیار کر لی تھی۔ ایک جنگل ویران تھا، میں اب وہاں گیا، بڑی مشقتوں کے بعد۔ کوئی لوگ وہاں جانے کو تیار نہیں ہوتے، پولیس پکڑتی ہے، دھڑکتی ہے، تو وہ ایک آدمی کی منت خوشامد کے لیے ایک دن صحرا میں گئے، اور جا کر جب میں وہاں کھڑا ہوا تو میرے سامنے چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کا ویران سلسلہ تھا، کانٹے دار جھاڑیاں تھیں، نوکیلے پتھر تھے، اور ادھر شام ڈھل رہی تھی۔ ادھر میں پیچھے لوٹ کر 1400 سال پہلے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہترین پردے اٹھا کر دیکھنا چاہا، لیکن چشم تصویر کی عاجز تھی کہ 6 برس کا بچہ ماں کے پہلو میں سمیٹا ہوا لپٹا ہوا، اور ایک نوکرانی ایمن ساتھ ہے، بیچ جنگل ہے۔ 4 دن پہلے موت نہیں آئی کہ مدینے میں مر جاتی، 4 دن بعد موت نہیں آئی کہ مکہ میں مر جاتی، یہاں سے 4 رات بعد قافلہ مکے میں داخل ہو جاتے تھے۔ جب جنگل ویران سے رہا اور وحشت عروج پر پہنچی
تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں نے آنکھیں بند کر دیں اور فرمایا میں تو جا رہی ہوں، اپنے پیچھے ایسا لال چھوڑ کر جا رہی ہوں جس کا نام پوری دنیا میں چمکے گا انشاءاللہ۔ 6 برس کا بچہ پہلی موت ہے، پتہ نہیں چل رہا ماں سے لپٹ رہے ہیں۔ ایمن کھینچنا چاہتی ہے، پیچھے کھینچنا چاہتی ہے، وہ تسلی ہی نہیں پاتے۔ تسلی تو اپنوں سے ہوتی ہے، کبھی نوکروں سے بھی تسلی ہوا کرتی ہے۔ تو جب قبر مبارک بنی اور یہ قافلہ چلنے لگا۔ آگے ہم آپ کل انشاءاللہ سنائیں گے۔ تو جہاں تک آج کافی ہے، ماشاءاللہ سے بہت پیاری حدیث ہے، اس کو سنا آپ لوگوں نے، اس پہ غور کرنا اور میرا چینل سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔